بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ چین پاکستان کی مدد کو آ گیا۔ بھارت کی رافیل لڑاکا طیاروں کے جواب میں پاکستان نے J-35 اسٹیلتھ فائٹر کا معاہدہ تیز کر دیا۔ ایک بین الاقوامی دفاعی اسکالر کا کہنا ہے کہ جب جنگی حالات ہوں تو صرف زبانی یا سفارتی حمایت کافی نہیں ہوتی، اصل طاقت اس بات میں ہے کہ آپ کو عسکری مدد کون دے رہا ہے۔ اس تناظر میں ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر فضائی برتری ثابت کرنے کے لیے رافیل لڑاکا طیاروں کی خریداری کی اور حال ہی میں بھارت نے مزید 26 رافیل لڑاکا طیارے آرڈر کیے، جن کی مجموعی مالیت تقریباً $7 ارب بنتی ہے، مگر اب پاکستان نے اس رافیل لڑاکا طیارے کا بھرپور جواب دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے چین سے جدید J-35 اسٹیلتھ 5th جنریشن فائٹر جیٹس کی ترسیل تیز کرنے کا مطالبہ کیے ہیں۔ پاکستان پہلے ہی چین سے 40 J-35 لڑاکا طیارے حاصل کرنے کے معاہدے پر رضامند تھا، لیکن ڈیلیوری کا عمل سست تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ چین واقعی J-35 فائٹر کی ڈیلیوری کو فاسٹ ٹریک پر ڈال رہا ہے اور پہلا بیچ 2026 کے آخر تک پاکستان پہنچنے کی توقع ہے۔ یہ طیارے امریکی F-35 کی طرز کے جدید ترین اسٹیلتھ جیٹس ہیں اور ان کے آنے سے پاکستان کی فضائی طاقت میں بڑا اضافہ ہوگا۔ چینی سفیر کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور وزیر خارجہ سے بھی بات چیت ہوئی، اور چینی دفاعی ماہرین جیسے وکٹر گاؤ کے واضح بیانات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ چین کسی بھی جنگی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بین الاقوامی دفاعی ماہرین نے بھارت کو خبردار کیا کہ اب اسے کسی بھی جارحیت سے پہلے 3 محاذوں چین، بنگلہ دیش اور پاکستان پر نظر رکھنا ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کا پاکستان کے خلاف IMF کا ہتھیار، چین کا سخت رد عمل، جنگ کے سائے گہرے ہونے لگے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ایک نئی اور خطرناک سطح پر پہنچ چکی ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی ادارے یعنی IMF کو ایک خط لکھ دیا، جس میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ پاکستان کا قرض روک دیا جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان شدید معاشی بحران میں داخل ہو سکتا ہے اور ڈیفالٹ کا خطرہ سر پر منڈلانے لگے گا۔ یاد رہے، اگر IMF کا قرض رک گیا تو وہ تمام ممالک بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے جو پاکستان کو صرف IMF کے ریفرنس پر قرض دیتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں پاکستان میں ڈالر کی قیمت 500 روپے سے تجاوز کر سکتی ہے، اور بھارت کا یہی پلان ہے۔ اس صورتحال میں چین کے معروف تھنک ٹینک وکٹر گاؤ نے ایک سخت بیان جاری کیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر بھارت یا کوئی بھی ملک پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو چین پاکستان کا دفاع کرے گا، چاہے وہ ہتھیاروں کے ذریعے ہو یا پھر ٹیکنالوجی یا مالی مدد سے۔ یہ ایک کھلا پیغام ہے، چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، اور یہ بیان بھارت کے لیے ایک سخت وارننگ ہے کہ اگر اس نے حملہ کیا تو اسے چین سے براہ راست مقابلہ کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف بھارت اب صرف فوجی حکمت عملی نہیں بلکہ معاشی یلغار کے پلان پر بھی عمل پیرا ہے۔ IMF میں بھارت کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے، وہاں ایشیا کی فاز پر بھارتی افسران کا غلبہ ہے، اور امریکہ بھی اس پالیسی کا حصہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچے گا، بھارت اور امریکہ کوشش کریں گے کہ عالمی سطح پر پاکستان کو ایٹمی ہتھیاروں سے محروم کرنے کی مہم چلا دی جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کی رینج 450 کلومیٹر ہے۔ ابدالی ویپن سسٹم کا تجربہ ایکسرسائز انڈس کے دوران کیا گیا۔ تجربے کا مقصد فوجی دستوں کی آپریشنل تیاری اور اہم ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچنا تھا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق تربیتی تجربے کا مشاہدہ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ، اسٹریٹجک پلانرز ڈویژن اور آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ کے سینئر افسران، پاکستان کے اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کے تازہ فضائی حملوں میں غزہ کی پٹی میں مزید 43 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
اسرائیلی ناکہ بندی کے باعث غزہ کی آبادی خوراک اور پانی کی شدید قلت کا شکار ہے، جبکہ بچوں کی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ ہسپتالوں میں ادویات ختم ہو چکی ہیں اور زمینوں اور زخمیوں کا علاج ممکن نہیں رہا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خوراک اور طبی امداد کی ترسیل میں رکاوٹ کو عالمی قوانین کے مطابق جنگی جرم قرار دیتے ہوئے فوری انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی بھارتی افواج کے لیے ہزیمت کا باعث بن گئی۔ ایک کے بعد ایک اعلیٰ و سینئر افسران کی برطرفی کا سلسلہ جاری۔ خفیہ دستاویزات لیک ہونے پر بھارتی ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کو برطرف کر دیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو برطرفی کے بعد کالا پانی بھیج دیا گیا۔ ڈی ایس رانا کے تبادلے کی بڑی وجہ پہلگام فالس فلیگ آپریشن سے جڑی راہ کی دستاویزات ہیں۔ یہ دستاویز کچھ روز قبل منظر عام پر آ گئی تھیں، جس سے سارا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ لیک دستاویزات نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے صداقت پر بھارتی حکومت اور راہ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ دستاویزات میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن میں فوجی و سیکیورٹی اداروں کا کردار سامنے آیا ہے۔ واضح ہے کہ لیکڈ دستاویزات جنرل رانا کی ذاتی حفاظت میں دیا گیا تھا۔ تحقیقات کے مطابق لیک دستاویز جنرل رانا کے دفتر سے میڈیا تک پہنچی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثی میڈیا نے جمعے کو الحدیدہ کی السلیم ڈائریکٹوریٹ میں راس عیسیٰ آئل پورٹ پر حوثیوں کے زیر قبضہ مقامات پر امریکہ کے 4 فضائی حملوں کا بتایا ہے۔ یہ حملے اس وقت کیے گئے جب حوثی گروپ راس عیسیٰ کی بندرگاہ پر تقریباً 15 بحری جہازوں کو یرغمال بنائے ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران روس یا امریکہ کو یورینیم منتقل کرنے کے لیے تیار۔ ایک اعلیٰ ایرانی عہدیدار نے رائٹرز کو انکشاف کیا ہے کہ یورینیم کے ذخیرے کا حجم، اسے ملک سے باہر بھیجنے کا طریقہ کار اور سینٹریفیوجز کی تعداد ابھی تک زیر بحث موضوع ہے۔ ایرانی عہدیدار نے اس بات پر زور دیا کہ تہران افزودہ یورینیم کو روس یا یہاں تک کہ امریکہ منتقل کرنے کے لیے کھلا ہے۔ تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ایران کا افزودگی کا حق ایک ریڈ لائن ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رہے واشنگٹن نے اپنے وزیر خارجہ کے ذریعے ایک معاہدے تک پہنچنے کے مقصد سے نئی شرائط کی فہرست پیش کی تھی۔ امریکہ کی شرائط ایرانیوں کو پسند نہیں آئی کیونکہ یہ تہران کی جانب سے بار بار بیان کی گئی ریڈ لائن میں شامل ہے۔ ایران نے کہا کہ اس کا افزودگی کا حق ناقابل گفت و شنید ہے۔ تاہم 3 ایرانی عہدیداروں نے یہ بھی کہا کہ یورینیم کے ذخیرے کا حجم، اسے ملک سے باہر بھیجنا اور سینٹریفیوجز کی تعداد زیر بحث امور ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مودی نے پہلگام فالس فلیگ کا ڈرامہ بہار الیکشن کے لیے رچایا، بھارتی میڈیا کی شہ سرخیاں۔ فالس فلیگ آپریشن کے فوراً بعد مودی کی بہار الیکشن کے لیے اچانک سرگرمیاں بھارتی میڈیا کی شہ سرخیوں میں شامل ہو گئیں، جس سے مودی سرکار کا پورا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ بہار انتخابات جیتنے کے لیے مودی کا پہلگام ڈرامہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ہندو انتہا پسند سیاسی جماعت بی جے پی کی کٹ پتلی وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار انتخابات جیتنے کے لیے پہلگام فالس فلیگ کا ڈرامہ رچایا، جسے خود بھارتی ذرائع ابلاغ پر بھی بہار انتخابات ہی سے جوڑا جا رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس آر جے ڈی نے مودی کے بہار دورے پر تنقید کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور ایک نئے بین الاقوامی ادارے کے نمائندے غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل دوبارہ شروع کرنے سے متعلق ایک معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس پر فلسطینی تنظیم حماس کا کوئی کنٹرول نہ ہوگا۔ یہ بات امریکی خبرساں ویب سائٹ ایکسیوس نے اسرائیلی حکام اور ایک امریکی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ نئی حکمت عملی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ مقصد پورا کرے گی کہ غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی ممکن ہو، لیکن اسرائیلی کابینہ کی ہدایت کے مطابق یہ امداد حماس تک نہ پہنچے۔ مذکورہ ویب سائٹ کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام امداد کو ان لوگوں تک پہنچائے گا جو واقعی مستحق ہیں، اور یہ ہمارے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ ہم امدادی سرگرمیوں کی حمایت کرتے ہیں بشرطیہ یہ یقینی بنایا جائے کہ ایسی امداد کو حماس یا فلسطینی جہاد جیسے گروہ نہ ہتھیائیں یا غلط استعمال نہ کریں۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔